ناموس رسالت پر ناموس رسالت پر مرنا بھی گوارا ہے، ناموس رسالت پر مرنا بھی گوارا ہے، گستاخ نبی سن لے اب وقت ہمارا ہے۔ پورا مجمع بولے سبحان اللہ۔ کوئی ایک عاشق نعرہ بھی لگا دے۔ ناموس رسالت پہ مرنا بھی گوارا ہے، گستاخ نبی سن لے اب وقت ہمارا ہے، ناموس رسالت پہ مرنا بھی گوارا ہے، گستاخ نبی سن لے اب وقت ہمارا ہے، گھر بار لٹا دیں گے، ہاتھوں کو لہرا کے بولتے سبحان اللہ، گھر بار لٹا دیں گے سرکار کی خاطر ہم، گھر بار لٹا دیں گے سرکار کی خاطر ہم، سرکار کا صدقہ ہے جو کچھ بھی ہمارا ہے، گھر بار لٹا دیں گے سرکار کی خاطر ہم، سرکار کا صدقہ ہے جو کچھ بھی ہمارا ہے، ناموس رسالت پہ مرنا بھی گوارا ہے، اے دشمن گستاخ نبی سن لے اب وقت ہمارا ہے، ہم جنگ کے عادی ہیں کربل کے سپاہی ہیں، ہم جنگ کے عادی ہیں کربل کے سپاہی ہیں، لڑنے پہ جو آ جائے میدان ہمارا ہے، ہم جنگ کے عادی ہیں کربل کے سپاہی ہیں، لڑنے پہ جو آ جائے میدان ہمارا ہے، اے دشمن دی سن لے اب دور ہمارا ہے، اے دشمن دی سن لے اب دور ہمارا ہے، گستاخ نبی تجھ کو گستاخ نبی تجھ کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، شعر سمجھ میں آیا تو ذرا بلند آواز سے بولے سبحان اللہ، گستاخ نبی تجھ کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، ہر ایک مسلمان کا اب تو یہی نعرہ ہے، گستاخ نبی تجھ کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، ہر ایک مسلمان کا اب یہ ہی نعرہ ہے، ناموس رسالت پہ مرنا بھی گوارا ہے، گستاخ نبی سن لے اب وقت ہمارا ہے، آپ کو کہنا ہے اب وقت ہمارا ہے، یہ زور سے پڑھے، ناموس رسالت پہ مرنا بھی گوارا ہے، گستاخ نبی سن لے اب وقت ہمارا ہے، وہ عشق محمد کا جذبہ ہے سدا جس میں، وہ عشق محمد کا جذبہ ہے سدا جس میں، سینے میں شہادت کے جذبوں کو ابھارا ہے، ناموس رسالت پہ مرنا بھی گوارا، چین تم سے قرار تم سے ہے، زندگی میں بہار تم سے ہے، چین تم سے قرار تم سے ہے، کیا کروں لے کے ساری دنیا کو آقا، کیا کروں لے کیا کروں لے کیا کروں لے کے ساری دنیا کو، میرے دل کا قرار تم سے ہے، چین تم سے قرار تم سے ہے، زندگی میں بہار تم سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد معادن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم۔
اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ اس مقام پر جو جمع ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان جو خواجہ کا ملک ہے، اس ملک میں کچھ ایسے شرپسند عناصر سامنے آئے ہیں جنہوں نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ مسلمان ہندوستان کا ہر ظلم برداشت کر سکتا ہے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز سے بڑھ کر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم جب کبھی ہمارے آقا کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو ہم ہرگز اسے برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، جس دور جہالت میں عورت کو ایک کھلونا بنا لیا گیا تھا، زندہ بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا، عورتوں کو بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا، اس دور جہالت میں ہمارے آقا کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو پیغام دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جنہوں نے عورتوں کو عزت عطا فرمائی، عورتوں کا وقار بھی اسلام نے بتایا۔ آج اسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے بھدے کلمات کہے جاتے ہیں، اور ایک کہنے والے حرام کے جنے ہیں جن کے اصل میں خطا ہے، اور یہ جائز اولاد نہیں ہے، ناجائز اولاد ہے، تبھی تو اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو امن، محبت اور سلامتی کا پیغام دیا ہے، اور اسلام جب تک دنیا قائم رہے گی اسلام رہے گا، ہم رہیں نہ رہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات صبح قیامت تک پوری دنیا کو دعوت دیتے رہیں گی، امن کی، سلامتی کی، محبت کی۔ اور آج اسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کے لیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ یہ بات ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس ملک کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ آزادی کے جنگ میں بھی قربانیاں دی، اپنے جانیں لٹائی، اور جو ہے اس کے بعد بھی جو ہے جب ضرورت پڑی ہندوستان کو مسلمانوں، ہندوستان جو ملک ہے ایک جسم کی طرح ہے، اور اس جسم میں مسلمانوں کا جو حصہ ہے وہ دل کی طرح ہے۔ اگر کوئی دل پر حملہ کرے گا تو کوئی پورا جسم سلامت نہیں رہے گا۔ اسی طرح قوم مسلم پر اگرچہ ہندوستان میں اس طرح کے جو ہے تکلیف پہنچانے والے باتیں کی جائیں گی، اور ہمیں جو ہے ہم پر ظلم و جبر کیا جائے گا، تو ملک بھی سلامت نہیں رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں اس لیے جمع ہوئے ہیں، ہمارے حضور کے بارے میں جو گستاخی کری ہے، وہ جو لیڈی آج تک اس کو اریسٹ نہیں کرے، یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے ہمارے اوپر، اور ہمارے گورنمنٹ کے اوپر بھی شرمندگی کی بات ہے، کیونکہ وہ تو دوسروں کے بارے میں معمول ہے کہ انسان کو 2 گالیاں دیے تو 10 منٹ کے اندر پولیس اسٹیشن کے اندر ڈال دی۔ پوری ہندوستان، پوری دنیا کے اندر اتنا گلاٹا ہوئے تو اس کے اوپر ابھی تک اریسٹ نہیں کرے اس کو۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہندوستان گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، کیا نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہمیں تو بہت افسوس ہے مسلمس کو لیے، یہاں جتنے مسلم جتنے ہندوستان میں جانا گوا رہی، کیساں جا رہی، اتنا یہ ہو رہی، ہمیں روڈ پہ کو اتنا یہ ہو رہی، ایک عورت کو انہوں اریسٹ نہیں کر سکتی، اس کے بارے میں ہم نے خود سمجھ کے باہر ہے۔ اگر میں ہو یا یہ ہو، کوئی ایک بات بھی اگر کوئی حکومت کے بارے میں ہو، کسی کے غیر قوم کے بارے میں ہو، ہمیں ایک الفاظ یوز کریں گے نا، 10 منٹ کے اندر اسے FIR بک کر کے کورٹ کے اندر جیل کے اندر ڈال دیتی ہے۔ ان اتنا ہنگامہ ہونے کے بعد بھی اسے اریسٹ نہیں کر رہی، کیا اس کا مطلب کیا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہمارا بھی وطن ہے، ہمیں آدھار کارڈ ہے، ہمیں وطنی ہے، ہمارا جان، ہمارے دادا پردادا سب یہی پیدا ہوئے، یہی مریا ہے۔ ان کو اتنا بڑھاوا دینے کا مطلب کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے حکومت کے لیے۔ اس کے لیے حکومت سے گزارش ہے کہ اسے جلد سے جلد اسے پھانسی کی سزا سنانا چاہیے۔ اگر کوئی ہمارا آدمی میں سے غلطی کرے تو اسے بھی سزا دو، ہمیں کوئی اس سے اعتراض نہیں ہے، لیکن تمہیں اتنا بڑھاوا کیوں دے رہی، اس سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک عورت کے لیے تم پوری ہندوستان کو برباد کر رہی ہو۔ تمہیں یہ سوچنا چاہیے، حکومت کو، پولیٹیکل لیڈر کو سوچنا چاہیے کہ ایک عورت کے لیے پورا ہندوستان برباد کرتے۔ کتنے جانا جا رہی ہمارے بچوں کے، کتنے بچے جا رہے، گھراں گرا رہی تمہیں آج کیا مقصد سے گھراں گرا رہی؟ بولو کون آگے میٹنگ میں بات کرا اس کا گھر گراتے بلڈے جا رہے تک؟ کیسی حکومت ہے؟ جمہوریت ہے، سب کو برابر حق چاہیے۔ یہاں کیا ریلی نہیں کر سکتے، میمورنڈم نہیں دے سکتے ہمیں؟ اگر ریلی کرے تو اس کا گھر کو جا کو بنا دے، اسے بلڈے جیسی گرائے تم، یہ کیسی زبردستی تمہاری؟ تم جتنا تمہارا حق ہے ہندوستان میں اتنا ہمارا حق ہے۔ ہمارے دادا پردادا سب یہی لڑی ہیں آزادی کے لیے، اور یہی دفن ہوئے، اور ہمیں بھی یہی دفن والے ہیں۔ جتنا ان کو حق ہے اتنا ہمارا بھی حق ہے۔ اس کے لیے ہمیں گزارش ہے، حکومت سے گزارش ہے، ایسا ہمیں کرنا بولے تو کب کچھ کر سکتے تھے، ہمیں ایسا حکومت کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہ رہی۔ اس کے لیے تم لوگ فوراً سے اریسٹ کر کے اسے جیل میں ڈال کے اسے پھانسی کی سزا سنانا ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے۔
हम सबसे यही गुजारिश है। शुक्रिया। इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि अदोनी के मुसलमान कितने सेंसिटिव और कितने रिस्पांसिबल है। एक बार हमको रैली मिलने के लिए परमिशन मिल गया था, रात लेट नाइट में ये पता चल गया कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए, यहाँ के अदोनी के पीस के लिए, यहाँ के अमन के लिए और यहाँ के सिचुएशन को डिस्टर्ब नहीं करने के लिए ये रैली डिस्टर्ब करना क्यों, आसपास के हालात ख़राब थे। हमने उस बात पे लब्बैक कहा और हमने रैली डिस्टर्ब कर दी। कई बार हम लोग गए, एक बार भी हमने पुलिस के खिलाफ नहीं गए, पुलिस इंस्ट्रक्शन के खिलाफ नहीं गए, पुलिस डायरेक्शन के खिलाफ नहीं गए और हमें कोई ऐसी बात हमने आज तक ना अथॉरिटीज़ के खिलाफ नहीं की। ये बात आप लोगों को मुबारकबाद, आप लोगों ने इस बात का साबित दे दिया मुसलमान होते हुए अदोनी शहर के कि हमने अथॉरिटीज़ और पुलिस का हर बार साथ देते आए हैं और साथ दिए हैं और दिए हैं। आप यकीन मानिए, मैं आपको यकीन के साथ दे सकता हूं कि शायद जितनी रिस्पांसिबिलिटी और जितने एहसास के साथ आप लोगों ने अपनी बात का एहसास दिलाया कि पुलिस हमारे लिए है, पुलिस शहर के अमन के लिए है और उनकी बात मानना है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं इस बात से यकीन दिला दूँ, मज़हब इस्लाम एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे सिर्फ प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार और प्यार के सिवा कुछ नहीं है, प्यार और मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं है। आप लोग मुसलमान के एक शख्स के नाम से नफ़रत कर सकते हैं पर मज़हब इस्लाम से कभी नफ़रत नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे हमारे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक बार और कोई गुस्ताखी कर लें, ये तो एक छोटी सी एक झलकी है। इसके बाद हो सकता है कि हमारे होश हवास उड़ जाएं, हम अपने आप को कंट्रोल ना कर सकें। मैं यही चाहता हूँ वो सारे लोगों से जो तंजीमों को ये कंट्रोल करते हैं, इस बात का एहसास कर ले कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। ख़ास तौर पे अभी इस बात का एहसास करें। मैं ये चाहता हूँ हमारे नबी साहब से इस आगे हम इस बात को बढ़ाएं और इस मामले को आपको समझाने में काफ़ी। Say, we have gathered here to mark our protest and also to extend our solidarity as that lady and also another person without any manner of right have spoken ill of our holy prophet when the entire country has been living in a congenial atmosphere with a lot of peace, except a few stray incidents which are occurring. There was no need for this lady to utter all those words against our holy prophet. Even in the Quran also, I have come across Lakum Dinukum Waliya Din, which means you practice your religion, we practice our religion. When such is the case, why this? What prompted this lady? All right, she said this. Immediately, the party people or the ruling government or the committee of BJP or to which party which the spokesperson is affiliated should have disowned immediately and should have immediately condemned. But they enjoyed it. They kept quiet. Finally, when countries like Qatar, Kuwait, Oman, they raised to the occasion, and when they protested, when the photos of our Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji, were affixed to the garbage bags by affixing chapels, then they started condemning. They did not condemn, they just suspended her. If at all the government had the intention, nothing had prevented the government immediately on hearing these words. The government should have suo motu got a case registered against the lady, which the government has failed to do. Even after so many days, they have not bothered to arrest her. And day before yesterday, I was reading in a paper also, in a news item, wherein they have said
that Nupul Sharma is not where she is. It's not known because Bombay police has gone there with a 41 CRPC notice. So this is the state of affair, and all these acts are being done in order to pave a way for her to secure a bail, saying that she has not indulged in any act. And till date, that lady has not at all apologized also. Though several Muslim countries have raised to the occasion. Though several FIRs has been registered, the investigating agencies have not bothered to arrest that lady. So my arrest appeal with the investigating agencies, including the Government of India, to immediately arrest her, to set the law in motion, and to form a separate court for prosecuting her. Because it is not the question of our country alone. It is not the question of Indian Muslims alone. It is the question of the entire world, Muslims of the entire world. Therefore, separate court is to be formed, and immediately a fast track court is to be formed, and in that only the trial should take place. And she should be punished. Shukriya. ఈరోజు మన భారతదేశంలో గౌరవనీయ ప్రధానమంత్రి గారు బాధ్యత గల ఆయమ్మ నుపుల్ శర్మ అని ఆయమ్మ అసభ్యక మా మొహమ్మద్ ప్రాఫిట్ పైన చెప్పినందుకోసము ఈరోజు ప్రపంచం వ్యాప్తంగా ఆయమ్మకి ఉరి ఇయ్యాలని డిమాండ్లు వస్తున్నాయి. కానీ మా భారతదేశ నరేంద్ర మోడీ గవర్నమెంట్ అస్సలు ఏం పట్టించుకోవడం లేదు. ఇంతవరకు సిగ్గుచేటంది ఆయమ్మకి ఇంతవరకు అరెస్ట్ చేయలేదంటే చాలా మాకు బాధ అవుతూ ఉండదు. ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు పని పాట ఇడిచిపెట్టి మహమ్మద్ ప్రాఫిట్ కోసం ప్రాణ త్యాగాలు ఇచ్చే కోసం కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు. కానీ ఆయమ్మ చేసేది ప్రవర్తన మంచిది కాదు. నుపుల్ శర్మని నవీన్ జిందాల్కు కూడా ఖచ్చితంగా వాళ్ళిద్దరిని కఠినమైన శిక్ష వేయాలి, వాళ్ళు ఉరి ఇవ్వాలని నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఈరోజు నాకు ఇచ్చినందుకోసం ధన్యవాదాలు. మా పెద్దలు విజ్ఞప్తి ఇమాం కాసిం మస్జిద్ ప్రెసిడెంట్ తరఫు నుంచి కొన్ని చిన్న ఘర్షణ గెలిస్తే వెంటనే రిమాండ్ మా ప్రపంచ ప్రవక్త ప్రపంచంలో కాదు, ఇండియాలో కాదు, ప్రపంచంలో కూడా ధర్నాలు తర్వాత ర్యాలీలు చేసిన బీజేపీ నాయకులు నుపుల్ శర్మకి ఎందుకు అరెస్ట్ చేయాలని మేము ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మా పోలీస్ అధికారులు, బాంబే డీజీపీ, ఢిల్లీ డీజీపీ, ఎస్పీ గారు వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలి. మన మీడియాలో పరారని వచ్చింది. ఎందుకు పరారైతుంది? చిన్న ఘర్షణ ఇస్తారు, అరెస్ట్ రిమాండ్ అంటారు. చిన్న ఏమైనా యాక్సిడెంట్, ఇది చాలా అవమానము. మాకు చంపండి, ముందు పోతాం. మా ప్రవక్తకి వ్యతిరేకంగా మేము భరించలేము. ప్రాణాన్ని ఈయనకి సిద్ధంగా ఉన్నాము. నేను బీజేపీ మోడీజీకి, అమిత్ షాకి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, వెంటనే అరెస్ట్ చేసి ముస్లిం మనోభావాలను భంగం కలిగించేట అనుచిత వ్యాఖ్యలు నుపుల్ శర్మని బర్తరఫ్ కాదు పార్టీకి అరెస్ట్ చేయాలి. అరెస్ట్ చేసి జైల్లో రిమాండ్ చేయాలి. ఇంకొక రాజకీయ నాయకులు ఎవరు చెప్పుడు. నేను ఇమాం కాసిం మస్జిద్ అధ్యక్షుడు జరుపుతున్నాను. ఈ అమ్మ చేసిన వ్యాఖ్యలు మీడియా ద్వారా చూస్తున్నాం. మా మీడియా సోదరులకు చెప్తున్నాను, మీరు కూడా మీ తరపు నుంచి రాయండి. చిన్న ఏమైనా యాక్సిడెంట్ రిమాండ్, ఏమైనా దొంగతనం మధ్య రిమాండ్. ఇంత పెద్ద ప్రపంచ జీవితాన్ని ఆమె చెప్పడానికి ఎవరు హక్కు ఉంది? ఇంకొకటి లాస్ట్ ఆఖరిలో ఒక పార్లమెంట్లో అసెంబ్లీలో చట్టం తేవాలా. నేను వార్తలు వచ్చింది, అందరూ చూస్తారు మా ముస్లిం సోదరులు, హిందువులు. మతాన్ని చట్టాన్ని పోల్చరాదు. ఏ రాజకీయం కానీ ముస్లింస్ హిందూ కానీ పార్లమెంట్ అసెంబ్లీ పాస్ చేయాలా. ఏమైనా సమస్య ఉంటే ఎమ్మెల్యే మంత్రి సమస్య గురించి మాట్లాడా కానీ మతాన్ని దాన్ని రాజకీయాన్ని పోల్చరాడు. ఆ కొత్త చట్టం తెస్తే మా ఇండియా సెక్యులరిజం బాగుంటుంది విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. నా పేరు ఇస్మాయిల్, మాజీ జిల్లా ఉప్పటి మెంబరు. అందరికీ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు అందరికీ నేను కృతజ్ఞతలు సెలవు తీసుకుంటున్నాను. against Nupul Sharma and for disturbing a peace, creating a disturbance in the public harmony, and no action has been taken. Sir, in you as a leader, as administrator, a small thing would have happened. Anybody, one of these people would have done any one of these. 10 minutes should have taken. 10 days have taken for them to suspend. Till now, probably no action has been taken. We request you to take it with the state government and forward it to central government, the emotion and the sentiment. Please do not test our patience, sir. Sir, बोले तो सर बोलेगा, लेने के बाद बोलेगा.
అందరికీ నమస్కారం. మరి ఈరోజు ముస్లిం సోదరులంతా వచ్చి ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. మరి కొందరు చేసిన వ్యాఖ్యల వల్ల మనోభావాలు దెబ్బతినడం, మా ఫీలింగ్స్ అన్నింటినీ రిప్రజెంటేషన్ రూపంలో ఇవ్వడం జరిగింది. వీటిని వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపమని అడిగి ఉన్నారు. వెంటనే వెంటనే జిల్లా కలెక్టర్ గారికి, అదేవిధంగా గవర్నమెంట్కి కూడా వెంటనే ఈ రిప్రజెంటేషన్ పంపిస్తానని మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం.